الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے بہت بڑے احسان و کرم جس ذات عز و جل نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات کا ایک عظیم فرد بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کو تمام مخلوقات پر فضیلت نصیب فرمائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علم کی عظیم دولت سے مالا مال فرما کر اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، دوسری جگہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، مسجود ملائکہ جیسی عظیم سعادت سے نوازا. پھر یہ عظیم امت اس پر تو اور مزید احسان فرما کر یہ قرآن مجید جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں،
یہ اللہ رب العالمین کا وہ پاکیزہ کلام مقدس ہے جس کے متعلق پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرو، یہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات کہ یہ رب العالمین کا پاکیزہ کلام ہمارے لیے ماشاءاللہ سہولت کے ساتھ پڑھنا، سہولت کے ساتھ تلاوت کرنا، پھر اس قرآن مجید کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ رب العالمین کا پاکیزہ کلام ہے، پھر انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہوا۔ ہر اعتبار سے رب العالمین نے اس کلام کو، اس کلام مقدس کو مفضل و افضل بنایا، اور جس امت پر نازل فرمایا کنتم خیر امہ، وہ بہترین امت ہے، کذالک جعلناکم امتا وسطا، وہ اعتدال والی امت ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، اس امت کا مقام اور شان اس قرآن نے سمجھایا، اس قرآن نے بتایا۔ کوئی تم معمولی نہیں ہو جو لسانی نعوذ باللہ بنا پر آپس میں بٹ جاؤ، علاقائی بنا پر تم آپس میں تقسیم ہو جاؤ، بلکہ تمہارا تعارف مشرقی ہو، مغربی ہو، شمالی ہو، جنوبی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کون کس زبان میں بات کرتے ہو، فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارا تعارف یہ اللہ کا کلام کروا رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا حل بلغت رسالت، آقا علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی پیشی ہوگی، سوال ہوگا حل بلغت رسالت، آپ کے سر مبارک کو رسالت کے منصب سے نوازا، آپ نے اس کا حق ادا کیا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے مولا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات ایک کر کے اپنی امت کو دعوت اللہ، یعنی آپ کی عظمت اور کبریائی کی طرف دعوت دی، دنیا کا عارضی ہونا سمجھایا اور دنیا کی نعمتوں کا لہو و لعب ہونا سمجھایا، آخرت کا باقی ہونا اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا سمجھایا، لیکن ان بدبختوں نے میری بات کو نہ سنا نہ مانا، بلکہ الٹا انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، قرآن سے میں عرض کر رہا ہوں انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، مولا جب میں انہیں دعوت دیا کرتا تھا، جب میں انہیں سمجھاتا تھا، تو وہ آگے سے جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انگلیاں کانوں میں ٹھوس دیا کرتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اور کپڑے سے سر چھپا لیا کرتے تھے، اور واسروا، اور شور کیا کرتے تھے، واستکبروا استکبارا، غرور و تکبر میں میری بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب یہ سوال نوح علیہ السلام کی امت سے ہوگا تو نوح علیہ السلام کی امت کیا کہے گی؟ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نیکیوں پر خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ایمان اور اعمال صالح پر جنت کی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، اور ہمیں کوئی گناہوں سے ڈرانے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا نہیں آیا۔ آپ اندازہ کریں نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا من یشہد لک یا نوح، نوح علیہ السلام اب یہاں
یہاں آپ کی کون گواہی دے گا؟ میرے بھائیوں، اپنی گریبان میں جھانکیں، کہاں ہم اگرچہ ہم گنہگار ہیں، عیبدار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن واللہ یہ بات فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیسے بھی ہوں، لیکن پیغمبر علیہ السلام ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہمیں قرآن دے کر گئے ہیں، ہمیں اللہ کا کلام دے کر گئے ہیں اور اپنے فرامین دے کر گئے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے لیے جب گواہ کی بات آئے گی تو میری امت کو لایا جائے گا اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام نوح علیہ السلام کے لیے بطور گواہ کے پیش ہوگی۔ یہ مقام ہمیں قرآن نے سمجھایا کہ ہم کتنے بڑے عظیم ہیں، کتنی بڑی عظیم امت کے فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، پھر معمولی نہ سمجھنا، اپنا تعارف اس قرآن سے پوچھنا۔ واللہ ہم دنیا میں ایسے مستغرق ہو چکے ہیں، ہم نے سمجھا ہماری ترقی دنیا کے اندر ہے، ہماری ترقی بہترین گاڑی کے اندر ہے، لگژری گاڑی میں ہے یا عمدہ گھر کے اندر ہے۔ واللہ یہ تو غیر کی سوچ ہے۔ ہماری ترقی کا راز یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری عظمت کا راز یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب تک مسلمانوں کی زندگی میں یہ قرآن تھا پوری دنیا میں مسلمان معزز تھے، اور جب سے مسلمانوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے گھروں سے، مسلمانوں کی زبانوں سے، مسلمانوں کی زندگیوں سے، مسلمانوں کے کاروبار سے یہ اللہ کا کلام رخصت ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رخصت ہوئی ہے، باوجود اکثریت کے، باوجود کثرت مال کے، ہر جگہ یہ مسلمان مظلوم ہے۔ آج بھی اگر اس دلدل سے نکلنا ہے، اس تنزل سے ترقی کے راستے کی طرف چلنا ہے، تو اس کا واحد راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی طرف آنا ہے۔ فرما رہے ہیں رب العالمین اس عظیم امت سے میں نے جو بات کی ہے میں آپ کو قرآن سے عرض کروں گا۔ 11واں پارہ سورہ یونس، رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، بالخصوص اب یہاں ناس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ رب العالمین ہم سے مخاطب ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، شیشہ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، کسی کتاب کے اندر، کسی صحیفے کے اندر رب العالمین ڈائریکٹ اس امت سے مخاطب ہو ایسا نظر نہیں آئے گا، لیکن سبحان اللہ اس امت کا مقام دیکھو، اس امت کا شان دیکھو، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 88 مرتبہ ڈائریکٹ رب العالمین اس امت سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایک اور مقام، ایک اور شان، 17 جگہیں قرآن مجید کے اندر، 17 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جب اس امت نے طلب اور تڑپ پر سوال کیا رب العالمین نے ان کا جواب دیا۔ یسألونک ماذا ينفقون یسألونک عن المحیض قل هو اذی، 17 مقامات جہاں رب العالمین اس امت کے سوال کے جواب دے۔ اس سے آپ اندازہ کرو اس امت کا مقام کتنا بڑا ہے، اس امت کا شان کتنا بڑا ہے۔ ایک اور انداز سے سورہ واقع ہم پڑھتے ہیں، سورہ واقع کی ابتدا میں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی پہلے لوگوں کی ایک بڑی جماعت، بڑی جماعت جنت میں جائے گی، وقلیل من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کی بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کیا ہم تھوڑے جائیں گے؟
کیا ہم تھوڑے جائیں گے؟ آپ اندازہ کرو میرے بھائیوں، اسی وقت قرآن اترتا ہے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، فرمایا پہلے لوگوں میں سے بھی بڑی جماعت جنت میں جائے گی، بعد میں آنے والوں میں بھی بڑی جماعت جنت میں جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 120 صفیں، 80 صفیں میری امت کی ہوگی، 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ اگلی بات سننا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء، حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها، سبحان اللہ۔ اگلی بات حرمت علی الامم کلہم حتی تدخلها امتی، فرمانے لگے جنت میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اس وقت تک داخلہ ممنوع جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ پیغمبر علیہ السلام افضل ہیں، اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، امام الانبیاء ہیں، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا ہیں، آقا علیہ السلام کا شان و مقام ہے۔ لیکن اگلا جز سننا، اگلا جملہ سننا، پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تمام امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام امتوں کا داخلہ جنت میں اس وقت تک ممنوع ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو۔ یہ مقام اس عظیم امت کا ہے۔ رب العالمین نے کیسا بڑا عظیم مقام نصیب فرمایا، کتنا عظیم مقام نصیب فرمایا۔ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس کی تفسیر کبھی دیکھیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ 4 ایسے اشخاص کا تذکرہ ہوا، 4 ایسے نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہوا جن کے لیے فرمایا 80 سال تک وہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، راتوں کو بارگاہ الہی میں قیام کیا کرتے تھے اور دن کو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ 80 سال تک ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے آقا آپ نے فرمایا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، یعنی میری امت کی عمریں جو ایوریج ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، لہذا انہوں نے تو 80 سال عبادت کر لی، روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، لہذا جنت میں وہ لوگ ہم سے اعلیٰ مقامات پر چلے جائیں گے، ہم رہ جائیں گے، ہماری زندگی چونکہ قلیل ہے لہذا ہم رہ جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں اس امت کی طلب پر جبریل قرآن لے کر آتا ہے، جبریل قرآن لے کر آتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، ذرا توجہ سے مقام اس کو میں سمجھاؤں، ہم سنتے ہیں قرآن مجید میں 1-2 جگہ نہیں، کئی مقامات پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر انگلی اٹھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب اولاد نرینہ فوت ہو گئی، تانا دیا گیا انہو ابتر، تو اس موقع پر قرآن اترا ہے پیغمبر علیہ السلام کی تسلی کے لیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح ہم سنتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت پر انگلی اٹھی ہے، تبت لک الہذا جمعتنا، قرآن اترتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ پیغمبر علیہ السلام کی عزت و عظمت پر، مقام و شان پر انگلی اٹھی ہے کہ انک مجنون، نعوذ باللہ آپ پاگل ہیں۔ قرآن اترتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر انگلی اٹھی ہے کہ انک لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ قرآن اترتا ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم
इन्नक लमिनल मुरसलीन, आप रसूल हैं बल्कि इमामुल अंबिया हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही के फतरत के दौर में उंगली उठी है, वद्दअहु रब्बुहु वकलाहु, उस वक्त कुरान उतरता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ये तो पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं, एक दो आयतें नहीं, कई आयतें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ईमान वालो ऐसा अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बोलना छोड़ दो जिसमें गुस्ताखी की बू आती हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मोमिनो अगर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाने का इत्तेफाक हो तो पस्त आवाज से बात करना, ऊंची आवाज से बात न करना। आज भी जब हम रोज़े अतहर पर जाते हैं, सुभान अल्लाह, यही आयत लिखी हुई है। और इसी तरह एक कबीला आया, वो बेचारे जाहिल थे, आदाब नबुवी से वाकिफ नहीं थे, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, उखरुज इलैना या मोहम्मद, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या मोहम्मद कहते हुए उखरुज इलैना पुकारने लगे। कुरान उतरता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआए बाज़िकुम बाज़ा, फरमाते इसी तरह तुम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं पुकार सकते जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, बल्कि फरमाया वलो अन्नम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम, ये कुरान है, पैगंबर अलैहिस्सलाम का शान व मकाम है। वलो अन्नहुम सबरू, ये सब्र करते हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके पास तशरीफ लाते, ये मकाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। मेरे भाइयों, अब ये मौजू लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उम्मत की बात कर रहा था। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफैल कितना नवाजा है, कितना शान व मकाम दिया है। जब जब 4 आदमियों की 80 साल की इबादत का तज़किरा हुआ तो सहाबा ने तड़प और तलब पर मुतालबा किया। कुरान उतरता है, आका अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत को बता दो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। मैं एक ऐसी रात देता हूँ जिस एक रात, वो रात हर साल में एक मर्तबा आएगी, और एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। ये इस उम्मत का मकाम है, ये इस उम्मत का शान है। फिर ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, आप अंदाजा करो, फरमाते हैं वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। आगे सुनना, पहले तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कलाम की अजमत बताई जा रही है। आका अलैहिस्सलाम जो आपकी तरफ ये कुरान नाजिल हो रहा है, ये अजीम कलाम है जिसमें तौरात के उलूम मौजूद हैं, इंजील के उलूम मौजूद हैं, ज़बूर के उलूम मौजूद हैं। एक मौके पर बुखारी शरीफ के अंदर है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन तौरात के कुछ औराक लेकर आए और पढ़ने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह ताला को मुतनब्बह किया, उमर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देख रहे। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और आँख एक तरफ रखे हैं, 2 जानू बैठे हैं आका अलैहिस्सलाम के सामने, और ये दुआ दोहराने लगे। ये दुआ सब याद कर लें। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 3 मरतबा, तो बुखारी शरीफ में है, आका अलैहिस्सलाम किसी बात पर, उमर रज़ी अल्लाह ताला की बात पैगंबर अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी, आका अलैहिस्सलाम नाराज हुए। उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने ये दुआ पढ़ी, पैगंबर अलैहिस्सलाम राजी हो गए। वो कौन सी दुआ है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। दोबारा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या हत्ता सकन ग़ज़ब। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा रहमत में बदल गया। फरमाने लगे, उमर
لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ عمر فرمانے لگے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے جس پر تورات نازل ہوئی تو وہ بھی میرا قرآن پڑھتے، وہ بھی میرا قرآن پڑھتے۔ قرآن مجید میں ایک مشہور وعدہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اعراف سورت میں، خصوصاً ہمارے یہ بھائی جب گشت کرنے آتے ہیں تو ہمیں سمجھاتے ہیں، جو متکلم ہوتا ہے وہ اس عہد کا تذکرہ کرتا ہے جو 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہے، کیا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم۔ کوئی پیدا نہیں ہوا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے ارواح کو جمع فرما کر رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، تشریح دنیا میں تم جا کر میری عبادت کرو گے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا مولا، ہم دنیا میں جا کر آپ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں ہے، فرماتے ہیں مجھے تو وہ وعدہ یاد ہے، میری دائیں طرف کون تھا بائیں طرف کون تھا وہ بھی مجھے یاد ہے۔ بہرحال ایک یہ وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ آل عمران سورت میں ہے، فرماتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس، یعنی اہل کتاب کے علماء سے لیا کہ یاد رکھنا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام کے شان میں جتنی تورات کی آیات ہیں، انجیل کی آیات ہیں، کھول کر لوگوں کو سمجھانا، چونکہ ان کے لیے قرآن مجید میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو پیغمبر علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وہ جو مشہور ایک راہب نے آقا علیہ السلام، ابھی تو محمد بن عبداللہ تھے، محمد بن عبداللہ تھے، تقریباً 12 سال 13 سال عمر مبارک ہے، وفی روایت 25 سال عمر ہے۔ بہرحال ابو طالب ساتھ ہیں، ابو طالب نہیں چاہ رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس شام کے سفر میں لے جاؤں، لیکن آقا علیہ السلام ایک طبعی چیز تھی، ابو طالب تھے تو چچا لیکن والد والی محبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، پرورش کی تھی، تو آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر جس طرح ایک بچہ ہو اور اس کا باپ کہیں سفر پر ہو، جا رہا ہو، تیاری کے موقع پر جو آثار ہوتے ہیں، اسی طرح ابو طالب نے جب یہ آثار دیکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہے، فرمایا چلو ہمارے ساتھ۔ اب پیغمبر علیہ السلام کو لے کر چلے۔ یہ مکہ والے شام جایا کرتے تھے، قرآن مجید ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ وہ خود ہی قریش کہتے ہیں ایک راہب تھا جو کبھی ہمیں لفٹ بھی سلام بھی نہیں کرتا تھا، بات کرنا تو دور کی بات، چونکہ ان کی پوزیشن یہ تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انتہائی پستی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے تھے كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو بدو تھے اور ہمیں تو اتنا معاملہ کہ مٹی اور نمک میں فرق کرنا نہیں آتا تھا، جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق پہنا ہے، اللہ نے پوری دنیا کی حکومتیں ہمارے حوالے کر دی، یہ اسلام ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس مرتبہ یہودی جو بڑے عالم راہب، اس کا تبدیل رویہ ہی تبدیل تھا۔ جیسے یہ قریش آ رہے تھے تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، مرحبا بکم۔ قریش بھی حیران ہو گئے اور بڑی منتیں کرنے لگے کہ میری دعوت قبول کر لو، میری دعوت قبول کر لو۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ سلام ہی نہیں کرتا تھا، ابھی دعوت دے رہا ہے، بولا ٹھیک ہے۔
اچھا آج کل بھی ہے، جوانوں پر کچھ کام سپرد ہوتے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جوان وہ اونٹوں کو دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ اب اس راہب نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ ایک درخت تھا اور اس درخت کے سائے میں اس نے کچھ اہتمام کیا بچھانے کا، عمدہ دعوت کا۔ سب آ گئے، وہ بیچارہ پریشان، اتنا میں نے خرچہ کیا ہے، جس کے لیے میں نے اس مجلس کو سجایا ہے وہ تو نہیں ہے۔ پوچھنے لگے، سب آ گئے؟ بولا سب آ گئے۔ پریشان ہو گئے، او ہو میرا خرچہ سب گیا بھائی، کیونکہ وہ تو اس کا علم تھا، اس کا علم تھا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا سب آ گئے، تو کہا کہ نہیں، کچھ جوان وہ اونٹوں کو دیکھنے، بولا ان کو تو بلاؤ نا بھائی، جوانوں کی وجہ سے تمہاری دعوت کی ہے، ورنہ میں تمہیں کیوں دعوت کرتا بھائی۔ بلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہودی لکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ میں، کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو پتھر اور سلام پتھر اور درخت بڑھ بڑھ کر سلام پیش کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں جب آئے تو پورا سایہ وہ جگہ ختم ہو چکی تھی۔ یہودی کہنے لگے راہب کہ میں نے کہا کس کو اٹھاؤں؟ پھر میں نے دیکھا کہ پورا درخت اس طرف جھک گیا جس طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ بہرحال پھر اس نے اپنا قصہ لکھا، میں یہاں پر جو بیٹھا ہوں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی یہاں سے سفر کرے گا۔ الحمدللہ آج میرا مقصد پورا ہو چکا۔ ایک اور وعدہ جو تیسرے پارے میں ہے، آخری رکوع میں ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ رب العالمین نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیشہ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق، تمام انبیاء علیہم السلام، کتنا بڑا شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن فرماتے ہیں قرآن مجید اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء علیہم السلام سے ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا۔ وہ کون سا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس کی رسالت کو بھی تم تسلیم کرو گے اور اس کے دین کی تم مدد کرو گے۔ اندازہ کرو جو عظیم پیغمبر جس کی رسالت کو تسلیم رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام سے کروایا۔ اب میرے بھائیوں ہم اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ اس عظیم پیغمبر کی امت میں سے ہم ہو گئے، لیکن ہمارے اندر اس امت کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ کتنے موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید پیغمبر علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، میں نے اس قرآن مجید سے اپنے انسانیت میں سے، اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید ہمارے حصے میں آیا اور ہم اس قرآن مجید کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ واللہ اس قرآن مجید کی عظمت میں نے عرض کی، اس قرآن مجید کا ادب بھی میں نے سمجھایا۔ اب میرے بھائیوں اس قرآن مجید کا حق ہے اسے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ اب ایسے نہ ہو ایک امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا فرد ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہو اور پیشانی کا تقدس کہیں اور پامال کرتا ہو، پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہو اور غیروں کے طریقے میں کامیابی سمجھتا ہو، میرے بھائیوں یہ زیادتی ہوگی۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہی قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے تھے، اس قرآن مجید کے لیے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہی وہ قرآن ہے جن کے عقائد میں بگاڑ ہے تو عقیدہ صحیح کی دولت اس قرآن مجید سے حاصل ہوگی، اور اعمال میں بگاڑ ہے، بدعت و خرافات پر زندگی ہے تو اس قرآن کے ذریعے ہمیں سنت ملے گی۔ لہذا اس قرآن پر آنا، اس قرآن کو سمجھنا، ویسے تو زیارت بھی سعادت ہے، سینے سے لگانا بھی سعادت ہے، لیکن اس قرآن مجید کو پڑھنا ہو۔ ہم دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، دنوی ڈگریاں لے لی، حالانکہ دنیا عارضی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا غریب او عابری سبیل، دنیا میں مسافر اور راہگیر کی طرح زندگی بسر کر، اور اسی طرح آخرت کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھتے ہوئے دنیا میں آخرت کی تیاری کر، اور آخرت کی تیاری کے لیے یہ بہترین زیور ہماری زندگی میں نہ ہو۔ ایک تو غیر ہے، وہ تو ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا، قرآن مجید کی زیارت نہ کر رہا ہو، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہو۔ دنوی علوم میں تو امتیازی پوزیشنیں لی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن مجید سمجھنا نہ آتا ہو، کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اذا رعا ہلال رجب فقال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیغمبر علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، رجب سے ہی رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، مولا ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور رمضان ہمیں نصیب فرما، رمضان ہمیں نصیب فرما۔ تو ابھی سے ہی تیاری کرنا، قرآن مجید کو صحیح کرنا۔ حقیقت ہے قراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پہلی بات تو ہمیں قرآن مجید تھوڑا حصہ یاد ہے، ورنہ سورہ یاسین کے لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو یاد ہو، میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ اب اندازہ کریں ایک آیت اگر ہم روزانہ یاد کریں، ایک آیت ہم روزانہ یاد کریں، لیکن اپنے طور پر نہیں، قاری صاحبان سے چونکہ پختہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، قاری صاحبان کے پاس آ کر وقت لے کر ایک آیت روزانہ یاد کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سال میں بڑی بات کر رہا ہوں، ایک سال میں آسانی سے سورہ یاسین کے آپ حافظ ہو سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری حقوق اللہ میں کوتاہی، ہماری حقوق العباد میں کوتاہی، جو نعمتوں کا غلط استعمال، لیکن قیامت کے دن ویسے تو ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن اس بات میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مفتی صاحب سے سنا سورہ یاسین یاد کرنی ہے۔ مولا پیغمبر علیہ السلام کی تمنا کو ہم نے پورا کیا، ہم پورے قرآن کے تو حافظ نہیں لیکن سورہ یاسین کے حافظ ہیں۔ واللہ کتنی بڑی سعادت کی بات، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہی یاسین ہمیں بشرطے کے عقائد ٹھیک ہوں پکڑ کر جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ تو بھائی اس سلسلے میں ہماری مسجد میں ہم روزانہ کی بنا پر، چونکہ ویسے ہی رمضان کی تیاری کروانی ہے، عشاء کے بعد قرآن مجید تجوید کے ساتھ اور کچھ عربی، تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں،
قرآن مجید کو سیکھ سکیں، اس سلسلے میں ہم ایک شارٹ کورس عشاء کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی آرام سے، وہ عصری علوم بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ آدھے پونے گھنٹے پر مشتمل انشاءاللہ یہ ایک کلاس ہوگی جس میں تفسیر اور حدیث اس نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو پڑھتے ہوئے مر جائے بعثہ اللہ فقیہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بڑا عالم کر کے اٹھائے گا، بڑا عالم کر کے اٹھائے گا۔ کنت لہ شفیعا و شاہدا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا، میں اس کے لیے گواہی دوں گا۔ تو سب نیت کرتے ہیں نا؟ جزاکم اللہ۔